اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ جنہوں نے اپنی ذات کے اوپر جو ہے نا اسراف کیا، وہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیا، فار ایگزامپل لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں نا امید نہ ہونا کبھی بھی. ڈو ناٹ ایور ڈسپیئر ان دا مرسی آف اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب گناہ معاف کرنے والا ہے اور وہ غفور اور رحیم ہے. یہاں پہ میں ابن عثیمین کو پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اس آیت کے بارے میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ یا عبادی کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سب بندے مراد ہیں. اس میں یعنی مسلمان بھی شامل ہیں اور اس میں کفار بھی شامل ہیں. یعنی عبادی یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے تو وہ بھی ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے پرسپیکٹو سے تو وہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں. تو یعنی یہ ان کے لیے بھی آیت ہے کہ جنہوں نے اپنے اوپر جو ہے نا ظلم کیا ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، جیسے مرضی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں نا امید نہ ہوں. اور دیکھیں ادھر نا ایک اعتراف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اور قرآن میں یہ بار بار آیا ہے کہ نیک لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں، وہ گناہ کریں گے، ان سے غلطی ہوگی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے والذی نفسی بیدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا، ختم کر دے گا، تمہیں تبدیل کر دے گا کن لوگوں سے، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور وہ ایک قوم لے کے آئے گا وہ گناہ کریں گی، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا استغفار کریں گے، اور پھر فَيَغْفِرُ لَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی مغفرت کرے گا. یعنی گناہ جو ہے وہ ایک ہیومن نیچر کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، اور گناہ کرنا برا تو ہے لیکن وہ نیچرل ہے. لیکن بری چیز یہ ہے کہ گناہ کے بعد استغفار اور توبہ نہ کیا جائے. دیٹ از دا ریئل تھنگ جو جس کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بڑا کلیئرلی کہ کوئی بھی گناہ کرو گے تم، اگر تم استغفار کرو گے سنسیریٹی کے ساتھ، اس کے اندر ظاہر ہے کچھ کنڈیشنز ہیں، اگر سنسیریٹی کے ساتھ استغفار ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور معاف فرمائے گا. اخی اس میں نا یہ اگلی آیت میں بلکہ اسی کی پوائنٹ ہے جو وضاحت ہو جاتی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ، کہ اللہ نے کہہ دیا معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کر لے تو انسان اب اللہ پر یہ لمبی امید باندھ لے کہ اللہ خود ہی معاف کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف جو ہے نا وہ توبہ کی طرف، یعنی توبہ کے لیے جو ہے ریٹرن کرو لب کو، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ، اور اس کے لیے مطیع اور فرمانبردار ہو، یعنی توبہ کرو اور اپنے آپ کو سبمٹ کرو، یعنی نیکی کی طرف آؤ. من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب بھی آ جائے. یعنی ان ادر ورڈز یہاں پہ اللہ نے رحمت دکھائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ یہ نہ ہو جانا تمہیں کہ یہ تم یعنی پیسو ہو جاؤ، سولوشن بتایا اس کے بعد کرنا کیا تم نے. آپ کو توبہ بھی کرنی ہے ساتھ، اور اس کو وہ گناہوں کے ساتھ. اچھا میں نے سید الاستغفار کی دعا کا تذکرہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے مغیرہ آپ نے یہی جو بات کی ہے نا، اس آیت کے بعد 5 وارننگز ہیں جو کہ اللہ نے جن کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. بٹ دین اللہ تعالیٰ فالوز دس آیا ود 5 مور آیات، آیت نمبر 54 سے لے کے آیت نمبر 58 تک. آیت نمبر 54 میں وہی والی بات، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، اللہ نے کہا ہے کہ پھر توبہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹو بھی اور اللہ کو سبمٹ بھی کرو. تو پہلی شرط یہ ہے، یعنی کہ اللہ نے وارن کیا کہ پہلا سولوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف پلٹنا بھی ہے اور اللہ کی بات بھی ماننی ہے. پھر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اتباع کرو احسن ما، یعنی کہ فالو دا وحی کی، یعنی کہ قرآن کتاب و سنت صرف پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ عمل کے لیے بھی آیا، اس کی اتباع بھی کریں. پھر اللہ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہو کہ تم پھر یہ کہو کہ آیت نمبر 56 میں اللہ نے کہا لیسٹ اے سول وڈ سے کہ ہائے میرے اوپر ملامت، وہ ٹو می فار نیگلیکٹنگ مائی ڈیوٹیز ٹورڈز اللہ، کہ بعد میں تم ریگریٹ کرو کہ میں نے اللہ پہ جو میری جو ذمہ داری تھی، جو میں نے ڈیوٹیز پوری کرنی تھیں دین کے اعتبار سے، وہ نہیں کی. اور پھر چوتھی وارننگ جو اللہ نے دی ہے، آپ حیران ہوں گے، یہ وہ والا چیز ہے جو کہ لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں کہ جی اللہ ہمیں ہدایت دے دے گا. جی آپ اکثر لوگوں کو یہ آڈیسٹی دیکھتے ہیں کرتے ہوئے کہ وہ بولتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اور یہ نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ اونلی اف اللہ ہیڈ گائیڈڈ می آئی وڈ بی ون آف دا رائچس. اور پھر 5ویں وارننگ اللہ نے یہ دی کہ یہ نہ ہو کہ تم عذاب کو جب دیکھ لو تو پھر اللہ سے سیکنڈ چانس مانگو. تو ایک بہت پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ استغفار کی دعا ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، اچھا ہم کیسے کریں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک دعا ہے جس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح کرے
اور اس کو سچے دل کے ساتھ پڑھ لے اور شام کو فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا، اور اگر شام کو اس کو سچے دل کے ساتھ پڑھے صبح فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کیا ہے اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، لا الہ الا، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، انت خلقتنی، آپ نے مجھے تخلیق کیا، پیدا کیا، وانا عبدک، میں آپ کا بندہ، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں کھڑا ہوں آپ سے کیے ہوئے وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق، اعوذ بک، اور میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی، من شر ما صنعت، ہر اس بری چیز سے جو کہ مجھ سے سرزد ہو گئی، ابوء لک بنعمتک علیہ، اور پھر میں اعتراف کرتا ہوں، ایکنالج کرتا ہوں جتنی نعمتیں آپ نے میری طرف کی ہیں۔ یعنی کہ اس میں ہم تھوڑا سا غور کریں کہ دیکھیں انسان نعمتیں بھی ایکنالج کر رہا ہے اس میں، وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور آئی ایکنالج، یا اللہ مجھے اعتراف ہے اپنے سارے گناہوں کا، فاغفر لی، تو بس مجھے معاف کر دے، فَإِنَّهُ، بے شک آپ ہی ہیں، لا يغفر الذنوب الا انت، نہیں کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا مگر آپ کی ذات۔ تو یہ سید الاستغفار ہے، یہ آپ گوگل کریں آپ کو مل جاتی ہے، یہ ہر ایک کو چاہیے کہ زبانی یاد کرے اور صبح شام کے اذکار میں پڑھا کریں۔ جزاک اللہ بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ توفیق دے استغفار کرنے کی۔